بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں بابردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے تیرے باپ نے مارا۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے لگ گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جو خالق نے مرد و زن کی طرف سے قاعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کریں۔ کسوری میتھی بدہضمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلا لیا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ ناظرین، دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کریں، ٹینشن پیدا کرنے والے کام نہ کریں۔ کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر و تسبیحات وغیرہ میں مصروف ہو جائیں۔ چہرے پر دھوپ کے نشانات ختم کرنے کے لیے ہلدی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، جب سوکھ جائے تو منہ دھو لیں۔ نہانے کے بعد چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے، یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گی۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ دھنیا کا رس گنج پر دور کرنے کے لیے سر پر لگاؤ، کافی فائدہ دے گا۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ مٹی کے برتن میں بکری کا دودھ گرم کر لو اور پی لو، سانس کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ مسوڑوں میں درد ہونے لگے تو انڈے کی زردی کو لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔
خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ اگر کان بہنے لگے تو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں 2-3 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ سندل کی لکڑی کو پانی میں پیس کر پی لیا جائے تو خوبصورتی آتی ہے۔ پیاز کی چٹنی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ مسواک کرو، معدہ تندرست رہے گا۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں سے مالش کریں۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کی گرم چیزیں کبھی پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں۔ مالٹا زیادہ کھایا کرو، یہ دانتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چڑیا کا جھوٹا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اس عمل سے رزق کی تنگی نہیں آتی۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے کچھ ہی دیر میں بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سوتے وقت چکر آئے تو ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھتے رہنا سب بیماریوں سے بچنے کا اصل علاج ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گھر میں نفرت ختم ہوتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔